खबर शामिल करें। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात ने नकल माफिया का राज है। कराची में मुसलसल चौथा पर्चा भी लीक हो गया। क्लास दहम का अंग्रेजी का पर्चा शुरू होने से कबल ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। बेनजीर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात में कुंडियारों और नौशेरो फरोज में भी अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले ही फोटो स्टेट दुकानों की जीनत बन गया। सिंध के इम्तिहानी मराकज में भी बद इंतजामी देखने में आ रही है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज। शफकत, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ जो है वो 4 रोज़ कबल हुआ था, लेकिन चारों रोज़ जो है वो मैट्रिक के जो सुबह होने वाले इम्तहानात थे उन तमाम का जो पर्चा वो 9 बजे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता नज़र आया हमें। आज भी मुख्तलिफ सेंटर्स पर जो है वो काफ़ी मुश्किलात रही स्टूडेंट्स को। कहीं तलबा को बैठने की जगह नहीं मिली और कहीं किसी सेंटर में जो है वो तलबा को गुंजाइश से ज़्यादा भेज दिया गया और उस सेंटर पर जो है वो पर्चा देर से शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि जो मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया उन्होंने इस बार सही से इंतज़ामात नहीं किए, जिसकी वजह से सख्त गर्मी में तलबा को जो है वो पर्चा देते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के मोहम्मद अली मलकानी, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो पेपर आउट का मसला है वो बोर्ड से नहीं होता बल्कि जो दूर दराज सेंटर्स हैं वहाँ से ऐसी कुछ इतलात मिली है कि पर्चा आउट हो सकता है। इसके साथ साथ मरीज़ के मुख्तलिफ सेंटर्स पर बताया जा रहा है कि फ़र्नीचर नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से बच्चों को पेपर देने में का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने जो है मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि तमाम सेंटर्स पर जो फर्नीचर है वो मुहैया की जाए ताकि वो अपना पर्चा बेहतर तरीके से कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। MQM रहनुमा की औरंगी टाउन कराची में इम्तिहानी मरकज में जबरदस्ती दाखिले की कोशिश रोकने पर टीचर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। MQM रहनुमा सदाकत हुसैन ने इम्तिहानी मरकज में जबरदस्ती दाखिल होने की खबर की तरदीद कर दी है। कहा, वीडियो 3 माह पहले की है, स्कूल भी मेरी जाती मलकियत है। पिकिंग पर तालिब इल्म के मोबाइल फोन ले जाने पर हंगामा हुआ था। उधर MQM पाकिस्तान ने साबिक MPA सदाकत हुसैन की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। मरकजी कमेटी ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए साबिक रुकने सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। कराची के मैट्रिक इम्तिहान में नकल माफिया की सरगर्मियों की खबरों पर सूबाई वजीर बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का मलीर में इम्तिहानी मरकज का दौरा। 100 से जायद इजाफी बच्चों को बिठाने पर इजहार बरहमी। मोहम्मद अली मलकानी ने कहा कि मुलव्विस अफसरान को मुअत्तल कर रहे हैं, सारे मामले की इंक्वायरी करवाऊंगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि अवाम से बात में कराची में जारी मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल का पर्चा आउट होने और शदीद गर्मी में इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग पर शहरी फट पड़े हैं। क्या कहते हैं आप भी सुनिए। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। ये जो पर्चे बच्चे दे नहीं पाते, अब इसमें तो गवर्नमेंट को हल निकालना चाहिए क्या करें, लेकिन पर्चे आउट हो रहे हैं और हम भी परेशान हो रहे हैं। हमारा बिजनेस है, इससे हम लोग डिले हो रहे हैं। गर्मी बहुत है। अभी मेरी लाइट अभी आई है 4 घंटे के बाद। हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है ना। आपको मालूम होना चाहिए अगर जिस मुल्क की एजुकेशन हाई प्रोफाइल है तो वो कौमें वो मुल्क तरक्की करते हैं, और ये हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया है। आप डेस्कें, पंखे नहीं है, लाइटें नहीं है, हमारे बच्चे कैसे पेपर दे रहे हैं, मैं खुद बड़ा सख्त परेशान हूँ। खला से बड़ी खबर आ गई है। चांद पर भेजे गए पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर की पहली तस्वीर मौसूल हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक iCube कमर मिशन की कामयाबी पर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें iCube कमर की पहली तस्वीर पाकिस्तानी एम्बेसडर को दी गई। तर्जुमान IST के मुताबिक iCube कमर 12 घंटे में चांद का मुकम्मल चक्कर लगाएगा, जबकि पाकिस्तानी सैटेलाइट में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकुशी करेगा। तर्जुमान IST का कहना है कि iCube कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से लेकर 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके जमीन पर मौसूल किए जाएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अहम खबर है, पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं। पंजाब असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली का फैसला किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्जा अपडेट करेंगे। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खबर जो है ये सुबह ही न्यूज़ की जानिब से ब्रेक कर दी गई थी। आज जो है स्पीकर की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका जो है सामने देखने को मिला है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली का फैसला किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब की मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर की जो दुरुस्त करार दिया गया। अपोजिशन जो रुकन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने वाली खवातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था। तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली का हुक्म आज से अमल दरामद करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मुअत्तल होने वाले अरकान का अगर नाम मैं बताता चलूँ तो जिनमें से जो 27 टोटल हुए हैं, जिनमें से 24 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं जबकि 3 अक़लियती हैं। मुअत्तल होने वालों के नाम जो है तारक मसीह हैं, गुल वसीम अंजम है, बुसरू जी हैं और मकसूदा बीबी हैं, रबीना नज़ीर है, सलमा जाहिद है, कवल नुमान है, ज़ेबा गफूर है, सईदा समरीन, ताज शहर बानो है, आमना परवीन है, सईदा समेरा अहमद, अज़मा भट्ट है, अफशा हुसैन है, शगुफ्ता फैसल है, नसरीन रियाज है, साइदा नवीद, फरदाना अब्बास, मारिया तलाल, ताशीन फवाद, आबदा बशीर, सादिया मुजफ्फर, फायजा मोमना, आमरा खान, समिया अता, राहत अफजा, जो रुखसाना शफीक भी के नाम शामिल हैं। अगर मजीद बताते तो सुमेरा अहमद का तल्लक जो है IPP से है, रबीना नज़ीर और अक़लियती रुकन बुसरू जी का तल्लक जो है PP से है। सुमेरा का तल्लक जो है वो भी IPP से है। इसी तरह जो बात की जाए टोटल तो 27 अरकान को स्पीकर की जानिब से आज जो है मुअत्तल कर दिया गया। जी ठीक है, मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और अमल दरामद भी आज से होगा। बिलाल मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे, इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च, तलबा ने खारदार तारें अबूर कर लीं। पुलिस ने तलबा को रेड जोन जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च जारी है। तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली हैं। पुलिस ने तलबा को रेड जोन में जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल भी शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च जारी है। तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली हैं। पुलिस ने तलबा को रेड जोन जाने से रोक दिया है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से भी रोक दिया है। ये सूरत हाल है। इस्लामी जमीयत तलबा का इस वक्त गजा मार्च जारी है। तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली और पुलिस ने तलबा को रेड जोन जाने से रोक दिया है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल भी शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च, तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। पुलिस ने तलबा को रेड जोन जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल शुरू हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च जारी है। तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। रेड जोन में जाने के लिए मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में जाने से रोक दिया है। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल भी शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च, तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। पुलिस ने तलबा को रेड जोन में जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने
पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च जारी है। तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। रेड जोन में जाने के लिए मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी और मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल भी शुरू हो गई, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च, तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। पुलिस ने तलबा को रेड जोन में जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी, जबकि मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत के तलबा का गजा मार्च जारी है। तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। पुलिस ने तलबा को रेड जोन में जाने से रोक दिया है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से भी रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च इस वक्त जारी है। सूरत हाल ये है कि तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली और उसके अलावा रेड जोन में जाने के लिए मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है और रेड जोन में जाने नहीं दिया। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च, तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। पुलिस ने तलबा को रेड जोन में जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से भी रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च और सूरत हाल कुछ इस तरह के तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली और पुलिस ने तलबा को रेड जोन में जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें भी फेंकना शुरू कर दी, जबकि मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल भी शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च, तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। पुलिस ने तलबा को रेड जोन में जाने से रोक दिया, जिस पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल भी शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत के तलबा ने गजा मार्च किया। तलबा ने खारदार तारें अबूर कर ली। पुलिस ने तलबा को रेड जोन में जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस्लामी जमीयत के तलबा ने गजा मार्च किया, जबकि पुलिस ने उन्हें रेड जोन में जाने से रोक दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से भी रोक दिया है, जबकि जो पुलिस है उस पर और जो मुजाहिरीन थे उनकी आपस में धक्कम पेल भी हुई और पुलिस ने बिलाखिर आगे बढ़ने से इन्हें रोक दिया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। राह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और चेयरमैन यूथ प्रोग्राम की वीडियो लिंक पर हॉकी टीम से गुफ्तगू जारी है। सब आज आपके सामने बैठे हैं और कौमी खेल के फ़रोग के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस है कि जो हो सका वो करेंगे। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और हमने पीटीवी स्पोर्ट्स के ज़रिए ये मैच लाइव जाएगा पूरे पाकिस्तान में और मैं इसकी तशहीर भी हम शुरू कर रहे हैं। आज कैंपेन इसकी लॉन्च होगी टेलीविज़न चैनल्स पे, अखबारात में। इस टूर्नामेंट के हवाले से जो आपकी कामयाबियां हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा और कल फाइनल मैच के लिए तमाम तर तैयारियां हम मुकम्मल कर रहे हैं और ये कैंपेन चलेगी और फाइनल मैच बराह रास्त पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा। और आपने जो न्यूजीलैंड के साथ ड्रॉ किया और जिस तरह आपने मलेशिया को हराया और कोरिया के साथ मैच को ड्रॉ किया, मैं समझता हूं कि आप ये रैंकिंग में टीम्स आपसे बहुत ऊपर थी। यू आउटशाइंड देम। आपने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और आप हमारे हीरोज़ हैं। आप इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, आप वापस आएंगे तो एक हीरोज़ वेलकम भी इंशाल्लाह ताला आपको दिया जाएगा और स्टेट लेवल पे हम खुद आपको रिसीव करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो एजाज़ात से आपको नवाजेंगे। मेकिंग इट टू द फाइनल, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट एंड आई वुड लाइक टू कमेंड द कोच मिस्टर ऑल्टमन फॉर हिज एफर्ट्स इन रिवाइवल ऑफ दिस टीम। तो हम तो बड़े ही हुए सोहेल अब्बास साहब के पेनल्टी कॉर्नर देखते हुए। अबू बकर महमूद के पेनल्टी कॉर्नर ने भी जब इक्वलाइज किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमें उसकी याद दिलाई। तो बात यह है कि हम इस सारे सिलसिले को देखते आए हैं और आपकी लिए बहुत दुआएं हैं और पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और इस कैंपेन को भी पूरी कौम तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको जब कामयाबी मिलेगी तो पूरी कौम इसको सेलिब्रेट करेगी और फाइनल तक पहुंचने की जो कामयाबी है इसको भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी वेल डन एंड वी आर वेटिंग टू वेलकम आवर हीरोज बैक होम। मैं इसमें सिर्फ ऐड ये करूंगा कि आप सब मेरिट के ऊपर आए।
یہاں پر سیکٹری آئی پی سی کیانی صاحب بھی موجود ہیں. اگر ان کی خدمات کا بھی ہم ذکر نہ کریں کیونکہ جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا اور آج ٹیلنٹ نکل کے ایک ٹیلنٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو جس طرح انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آلریڈی ہمیں یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ آپ کا فائنل میں پہنچنا 13 سال بعد پہنچنا جو ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر آپ کو ہوسٹ بھی کریں گے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ آپ کے مسائل کو بھی سنیں گے. آپ کا جس طرح عطا تارڑ صاحب نے کہا ایئرپورٹ کے اوپر فقید المثال استقبال بھی کیا جائے گا. ذہن میں رکھیے گا اس وقت آپ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ سامنے آپ قومی ہیروز ہیں. آج قوم کی نظریں آپ کے اوپر ہیں اور ہم عطا تارڑ صاحب اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ کل آپ کی کارکردگی پوری قوم, آپ کی فیملیز اپنے گھروں میں بیٹھ کر پی ٹی وی پر دیکھ رہی ہوں گی. آپ کی جو کوشش ہے اس کو پوری قوم دیکھ رہی ہوگی. تو پورے ایونٹ کے اندر آپ کی محنت ایک طرف, کل کے لیے جو محنت ہے وہ تو کرنی ہے اور جس طرح آپ چل رہے ہیں کل پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں. آپ نے کل سٹیڈیم میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں پھر دوبارہ خواجہ جنید صاحب کا, سیکٹری آئی پی سی کیانی صاحب کا, ایڈیشنل ڈی جی جو ہمارے شاہد صاحب ہیں ان کا, یہاں پر ہماری آمنہ بطول ایم این اے یہ بھی موجود ہیں, یہاں پر پرائم منسٹر کے میڈیا کوارڈینیٹر بدر شہباز صاحب بھی موجود ہیں. ہم سب عطا تارڑ صاحب کے ساتھ مل کر ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ایئرپورٹ پر آپ کا استقبال کرنے آئیں گے. تو اس کے لیے سائیکل میں لانے کے لیے انشاءاللہ ہم اس کے اندر یہ کام بھی کریں گے. ہیلتھ کو ہم نے امپروو کرنا ہے, ہماری پریورٹی ہے. کچھ ایریا جو ہیلتھ میں بہت بیکورڈ رہ گئے ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں پہ انشاءاللہ ہماری پریورٹی ہے کہ ہم وہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹیز لوگوں کو اپنے علاقے میں ہی ہم مہیا کریں گے. ہیلتھ کارڈ تو پورے پاکستان میں بہت جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن اپنے علاقے میں جب آپ کو سہولت ملے گی تو اس کا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کو کہیں دور جانا پڑے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایک نظام بہتر ہوا تھا, دوبارہ وہ نظام خراب ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے نا ٹیچروں نے پھر سفارشیں کر کے ڈیورنگ انٹرم گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اسکول میں 6 ٹیچریں ایکسٹرا بیٹھی ہوئی ہیں, تنخواہ لے رہی ہیں, اور وہ اسکول کچھ خالی پڑے ہوئے ہیں. تو وہ دوبارہ سارا کچھ ریوائز ہوگا, اسی طریقے سے مانیٹر ہوگا دوبارہ, اور ہر اسکول کو ٹیچر ہم مہیا کریں گے اور انشور کریں گے کہ وہ ٹیچر اسکول میں موجود ہو اور تعلیم دے. ورنہ مفت کی تنخواہیں لینے والا کام مزید نہیں ہے, وظیفے نہیں چلیں گے اس کے بعد. اب آ جائیں آپ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ میں بھی ہمارے بہت سے ایسے ضلع ہیں, بہت علاقے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, زیادتی ہوئی. انشاءاللہ ان بیکورڈ ایریاز کو جیسے عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم اوپر لے کے آئیں گے اور برابری کی بنیاد پہ ان علاقوں کے ساتھ برابر کریں. اتنے جلدی نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم اتنے بہتر ہو جائیں کہ بالکل ہی بیکورڈ نہ ہو. ان پہ ہمارا مین فوکس ہوگا. اب انویسٹمنٹ کہاں پہ ہوگی؟ انویسٹمنٹ جو انشاءاللہ ہم کریں گے اپنے پیسے کی, چونکہ پیسہ عوام کا ہے, عوام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت علاقے میں دیں گے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی بہتری لائیں گے, ہر اسکول میں ٹیچر مہیا کریں گے, مفت کی تنخواہیں لینے والا کام اب نہیں چلے گا اور ایجوکیشن سیکٹر میں بہتری لانے کی بھرپور کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی پلان بنائیں گے, نئی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. ہیلتھ کارڈ کی سہولت بھی علاقے میں دی جائے گی. پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ کام کر رہا ہے لیکن اپنے علاقے میں جب سہولت ہوگی تو یہ زیادہ آسانی ہو جائے گی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں بھی بہتری لائی جائے گی اور ہر سکولز میں ہم ٹیچر مہیا کریں گے, اور جو ٹیچرز بغیر کام کے تنخواہیں لے رہے ہیں تو مفت کی تنخواہ کا معاملہ اب نہیں چلے گا اور ہر سکول میں ٹیچرز مہیا کیے جائیں گے اور ایجوکیشن سیکٹر میں بہتری لے کر آئیں گے. انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی انویسٹمنٹ کہاں خرچ کرنی ہے اس حوالے سے پلان بنایا جائے گا. ہیلتھ کارڈ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن جب اپنے علاقے میں یہ سہولت موجود ہوگی تو عوام کے لیے زیادہ بہتری ہوگی. ہیلتھ کارڈ کی سہولت اپنے علاقے میں لائیں گے
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں بھی بہتری لائیں گے اور ٹیچرز کو انہوں نے خبردار کیا کہ مفت کی تنخواہیں لینے والا کام اب نہیں چلے گا کہ ٹیچر اسکول نہیں آتے ہیں اور تنخواہیں لے لیتے ہیں. ہر اسکول میں ٹیچرز مہیا کیے جائیں گے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہتری لائی جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت ہر علاقے میں دی جائے گی. پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ کام کر رہا ہے لیکن جب یہ ہیلتھ کارڈ اپنے علاقے میں ہوگا تو اس کے زیادہ فائدے ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ میں وارننگ دیتا ہوں, دھمکی نہیں دیتا. انہوں نے ٹیچرز کو بھی کہا کہ جو مفت کی تنخواہیں لینے والا معاملہ ہے وہ اب نہیں چلے گا. جو ٹیچر سکولز آئیں گے, کام کریں گے, انہی کو تنخواہیں دی جائیں گی. عوام پہ لگائے, وہ بینک میں حکومت سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو کچھ بینک میں جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسہ ان پہ نہیں لگ رہا. حالانکہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ ان کی جائے, فار ایگزامپل ایکسائز ڈپارٹمنٹ اب ہے, اس میں KPRA ہے, اگر اس میں آپ وہی پیسہ ڈیجیٹائز کرنے میں ان کے اوپر انویسٹ کریں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تو وہ اپنے ریونیو کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں. لیکن ان کا وہ پیسہ لگتا ہے بیسیکلی ان محکموں پہ, ان نکموں پہ, نکٹوؤں پہ کہ جو ڈپینڈنٹ ہیں اوروں کے اوپر اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے اب ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ لے کے آئیں اس لیول تک جو آپ کے اخراجات ہیں وہ تو آپ خود ہی پورے کریں ہی کریں, بلکہ اس کے علاوہ آپ عوام کے لیے بھی کچھ دیں اور ایک اپنا ایڈ کریں اپنا ایک سسٹم کے اندر کوئی پیسہ اور ریونیو, تو اس پہ کام ہوگا. اور جو کر رہے ہیں کام بہتر اور جو ریونیو آ رہا ہے اس سے اس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ان پہ انویسٹمنٹ ہوگی. ڈیجیٹائز کرنا سسٹم کو بہت ضروری ہے. دنیا میں جہاں پہ ترقی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی ہے اس کی وجہ ہے, وجوہات ہیں, ہم نے اس پہ کام کرنا ہے اور وہ ترقی تب ہی ہو سکتی ہے سسٹم جب ڈیجیٹائز ہو جائے. ابھی آج ایسا سسٹم دنیا میں آ چکا ہے کہ میرا ہیلتھ کارڈ کوئی ابیوز نہیں کر سکتا. میرے پاس پوری فیملی کی ہسٹری آ جائے گی, اسے پتہ ہوگا کہ کون کون سی بیماریاں ہیں, اس بیماری پہ کتنا پیسہ لگا ہے, کب لگا ہے, اس کے بعد دوبارہ کیوں آئی ہے. لیکن اس پہ بڑی کاسٹ آتی ہے پر ہاسپٹل, اس میں ٹائم ضرور لگے گا لیکن آہستہ آہستہ ہم کچھ اسپتالوں میں اس کو شروع کریں گے تاکہ ٹائم میں جا کے سسٹم ابیوز نہ ہو سکے. دیکھیں کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے جو مواقع ہیں, جو گنجائش ہے سسٹم میں, اس کو ختم کیا جائے. اس کے بغیر کرپشن کو جو ہے یہ نیب کے ادارے بھی بنے, اینٹی کرپشن بھی چل رہی ہے, بہت احتساب کی باتیں ہوئی لیکن وہ کیوں کنٹرول نہیں ہوئی, کیونکہ دنیا میں جو ایک میکینزم ہے ختم کرنے کا وہ سسٹم کے اندر ہی کرپشن کرنے کی گنجائش نہ ہو وہ ہے, اور ہم اس پہ ابھی تک نہیں گئے. انشاءاللہ ہم اس پہ جائیں گے اور میں واضح پیغام دے رہا ہوں, کرپشن کے اوپر میرا واضح پیغام ہے اور یہ پیغام اسلام کے مطابق ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت دینے والے ہی فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں شیطان کے اور رشوت لینے والوں کو اس پہ لگا رہے ہیں, تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں. اگر کسی بندے پہ ثابت ہو اسے رشوت لی ہے تو وہ تو جائے گا گھر, کام شروع ہو چکا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اوپر لیول پہ ہو رہا ہے, نیچے والا نہیں, اوپر سے شروع کیا ہوا ہے. اور اگر ساتھ جس نے رشوت دی ہے وہ بھی ساتھ گھر جائے گا, اس کو بھی وہی سزا ملے گی. اس لیے بہتر ہے لینا بھی چھوڑ دو اور دینا بھی چھوڑ دو, کیونکہ دونوں جو ہے نا وہ بچیں گے نہیں. اب تو میرا واضح پیغام ہے, بار بار دے رہا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو نکالنے کا. پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر منتیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر تلے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ کو سفارش کرنی پڑے, منت کرنی پڑے اور ترلے کرنے پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ رشوت خور کو نکالنے سے مجھے کم از کم بدعا نہیں, میں بدعا سے بڑا ڈرتا ہوں, لیکن ایسے بندے کو نکالنے سے مجھے اس کی بدعا نہیں لگتی بلکہ مجھے لوگوں کی دعا زیادہ ملے گی. تو بہتر ہے کہ اس کام کو آپ نہ کریں اور آپ اس کام سے گریز کریں. کچھ سیکٹر ہمارے جو ہیں بہت زیادہ اس وقت ایسے ہیں کہ جن میں ہمارا ریونیو بہت بڑھ سکتا ہے. مائننگ اس میں ہمارا اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے, اس کے اندر انشاءاللہ ہم اتنا بہترین ایک نظام لا رہے ہیں, ایک اپنی مائننگ کمپنی بنا رہے ہیں اور ایک پرسنٹیج کر کے پرسنٹیج لیول کے اوپر کام ہوگا. جو ریٹ مائننگ کے دیے ہوئے ہیں ان ریٹوں کے اوپر تو لگتا ہے کہ جو ہماری مائننگ استعمال کر رہا ہے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی ذاتی کوئی ملکیت ہے اور وہ خیرات دے رہا ہے حکومت کو. ایسا نہیں چلے گا. اب آپ کام کریں, اللہ آپ کو نصیب کرے. نظام بننے والا ہے, ایکٹ میں تبدیلی آ جائے گی, اپنی مائننگ کمپنی گورنمنٹ کی بن جائے گی. اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے تو آپ کو مائن ملے گی. آپ کام نہیں کریں گے آپ گھر جائیں گے. اور آپ جب اچھا ریونیو لیں گے اور ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو انسینٹیو بھی دیں گے کہ آپ اور زیادہ کام کریں. ہمارے باہر کے انویسٹر بھی انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں. ہماری بات چل رہی, کئی ممالک ہیں, کئی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اور لوکل لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سفارش کر کے یا تعلقات کی بنیاد پہ لیزیں تو لے لیتے ہیں اور لیزیں لینے کے بعد آپ کی وہ نہ آپ کی اس پہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے نہ آپ کا کام ہوتا ہے, اور لیزیں اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہیں لوگوں کے نام پہ کام نہیں کر رہی. ساری کینسل ہو رہی ہیں, ساری شروع ہو چکے ہیں کینسل ہو, کافی تو ہم نے کر دی ہیں, باقی بھی کینسل ہوں گی اور نیکسٹ کو ملے گی. ایک ٹائم پیریڈ میں اگر وہ کام نہیں کرے گا
تو اس ٹائم پیریڈ کے بعد اتنا ہی پیسہ اس میں ٹیکس آئے گا جتنا کام کر کے وہ نکالتا اور ہمیں دیتا, یا پھر وہ فارغ گھر جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے اس کام میں نہ گھسو جو کام آپ نہیں کر سکتے, وہی کرو جو آپ کر سکتے ہو. آخر میں میرا یہ میسج ہے پورے صوبے کو, پورے صوبے کی عوام کو, کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان کے ویژن کے مطابق اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سرکاری افسران کے خلاف ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے وکٹمائزیشن نہیں کی, ہم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا, جس طریقے سے کیا گیا, اگینسٹ دا لا کیا گیا, غلط طریقے سے کیا گیا, قانون کو توڑا گیا, بار بار توڑا گیا, ذاتیات کی گئیں, آئین شکنی کی گئی, اس کے باوجود بھی اس ملک کے لیے ہم نے سب کو معاف کیا اور ہم نے کہا آگے بڑھو. اور میں اس پہ پوری اپنی پارٹی کا, کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوا, میری پوری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے صوبے میں, مجھے فخر ہے اپنے ورکرز پہ, اپنی لیڈرشپ پہ, اپنے لوگوں پہ, اپنی عوام پہ, کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کسی مجبوری کے تحت کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو معاف کر کے اگر وہ اصلاح کی طرف آتا ہے تو ہم اصلاح پہ خوش ہو کر ان کو آگے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں. لیکن اگر کوئی پھر بھی اصلاح نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں وہ پھر سزا کے لیے بھرپور تیار رہے, اور سزا بھی سخت سزا ہوگی, مذاق والی نہیں ہوگی. میرے پالیسی میں نہیں ہے کہ میں بندے کو ٹرانسفر کروں گا, میں ٹرمینیٹ کروں گا. یہ آپ یاد رکھیں, میں برملا کہہ رہا ہوں, ٹرمینیٹ فرام سروس. اور اگر کوئی زیادہ ثبوت آ گئے تو پھر پینشن بھی ختم کروں گا. جو ایسا بھی کروں گا پھر جو تنخواہیں لی ہوئی ہیں, پھر چاہے اپنا سارا کھایا ہوا مال واپس کرنے کے لیے وہ ساری تنخواہیں بھی دوبارہ وصول کروں گا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے اقدامات کی طرف مجھے نہ جانا پڑے, اپنی اصلاح کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں اور اصلاح کر کے آگے بڑھیں, اور آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں اس صوبے کی ترقی میں. اس صوبے کی جو عوام کے اس کے مسائل کے لیے آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسے سے مراحت دیے جا رہے ہیں, اس کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں. اس جہان عوام کے سامنے سرخرو ہوں, اس جہان اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. لیکن میں عوام کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں اسی طرح اپنے لوگوں کو بھی سپورٹ کروں گا کہ اگر عوام زیادتی کرتی ہے کسی کے ساتھ, کیونکہ کئی دفعہ عوام بھی زیادتی کرتی ہے, ضروری نہیں سرکاری افسران کو یہاں پہ ہم کئی الزام لگا سکتے ہیں کئی چیزوں پر کہ ہمارے خارجہ پالیسی میں ہم غلام ہیں, باہر کے ہمارے پہ باہر کے حکم ہمارے پہ آتے ہیں اور ہمیں وہ ماننے پڑتے ہیں, مانتے ہیں. ہماری پالیسی ایسی بنائی گئی ہمارے ان لوگوں کی نے بنائی گئی جن کو ہم نے خود ہی بڑا بنایا اور انہوں نے ہمیں ایک آزاد ہونے کے بعد پھر غلام بنایا. لیکن اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے, پالیسیز کے اندر جو یہ سسٹم میں لوگ ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا ہے, کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا. یہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور اگر اصلاح کر کے ٹھیک ہو رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. ہاں جو ٹھیک نہ ہو اس کو بھی سزا دینے کے لیے میں عوام کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ نہیں. اسی طرح ان کو بھی میں میسج دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ بالکل نہیں ہوگا, میں اس کے ساتھ ہوں گا جسے زیادتی ہوگی. یہ کلیئر میسج ہے. اس میسج کے ساتھ سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, سسٹم کو آپ نے بنانا ہے. جب آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے, آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے ان چیزوں میں کہ آپ کرپشن کو روکیں, آپ کوالٹی آف ورک کو دیکھیں, اس کو روکیں. کوالٹی اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کو پورا اختیار ہے, اس کے لیے آپ کو نہ ایکسل ہونے کی ضرورت ہے, نہ ایس ڈی او ہونے کی ضرورت ہے, نہ ایم پی ہونے کی ضرورت ہے, نہ ایم این اے ہونے کی ضرورت ہے, نہ بلدیاتی نمائندہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو میں اختیار دے رہا ہوں عوام کو, آپ روکیں, آپ روکیں, میرے تک پہنچائیں. میرا انشاءاللہ جو پورٹل میں لگا رہا ہوں ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ پورٹل میں انشاءاللہ اسٹیبلش کر رہا ہوں. باہر وہ بن رہا ہے, تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوگا. اس میں خود ٹریک کروں گا ہر چیز کو. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حد تک جائیں اور اس چیز کو روکیں جو پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. ہاں اگر آپ کو یہ لگے اس کے بعد میرے ساتھ یہ محنت کرنے کے بعد کہ شاید میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر آپ کو دل برداشت ہونا چاہیے. نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے, حرام ہے, نا امیدی نہیں کرنی. مجھے عمران خان نے سکھایا, ہمیشہ عمران خان نے کہا امید کا, ہوپ کا, میں اسی ہوپ کی بنیاد پہ آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں, افسران سے ہی ہوپ کرتا ہوں, اپنی عوام سے ہی ہوپ کرتا ہوں کہ اس ہوپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے اپنے اس کم ٹائم میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. نوجوان, میرے بچے اور بچیاں سب سن لو, کلاس 4 میں اگر میں آپ کو بھرتی کرتا ہوں سرکار پہ برڈن ڈال کے اور ضرورت نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو روزگار دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے گھر میں روزگار دوں گا, میں آپ کو گرانٹ بھی دوں گا روزگار کی, میں آپ کو بلا سود قرضے بھی دوں گا روزگار کے لیے, اور اس روزگار کے لیے میں آپ کو پیسہ دوں گا. لیکن میں پھر ویریفائی ضرور کروں گا کہ میں نے جس کام کے لیے پیسہ دیا تھا کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں یا آپ وہ کھا گئے ہیں. پھر جو کھائے گا وہ جیل بھی جائے گا, یہ نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ میرا نہیں ہے,
وہ پیسہ اس عوام کا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ 5-5, 7-7 لاکھ روپے بھرتے ہو یار. ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کلاس 4 کی نوکری 25,000 روپے تنخواہ ہے. وہ یار 5-6 لاکھ روپے کی 1-2 گائیں کیوں نہیں لیتے ہو؟ 30 کلو دن کا دودھ دیں گی. آج دودھ کا ریٹ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ وہ کما کے دے دیں گی 3 گائیں. یعنی وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 2.5 روپے تنخواہ ہے وزیر اعلیٰ کی. افسروں کی تنخواہ تو بہت کم ہے. اب 200 مرغی لے لو, 2200 کی ایک مرغی ملتی ہے انڈوں والی. اگر آپ بہت بدبخت ہو اور آدھی بھی انڈا دے رہی ہے, 40 روپے کا انڈا ٹھیکیدار اٹھا رہا ہے. پیسوں کا حساب لگاؤ مہینے کا. اگر آپ کو میں 2% پہ لون دیتا ہوں, 2% پر بھی, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 سال میں آپ 2 دن جو کما رہے ہیں وہ اپنے قرضے میں اتار رہے ہیں, باقی 28 دن آپ کی جیب میں جا رہا ہے اور وہ لاکھوں روپے ہے. اس کو سمجھیں, اپنا کاروبار کریں, آگے بھی بڑھو گے, اس سے آگے بڑھو گے. میں آپ کی ہیلپ کروں گا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے میں پیسہ دوں گا اس کو. میں حکومت کی طرف سے پیسہ دوں گا, گرانٹ بھی دوں گا. جو بہت غریب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ قرضہ نہیں اتار سکتا, اس کو میں گرانٹ بھی دوں گا. جو مجھے لگتا ہے قرضہ اتارے گا ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کا جو قرضہ اترے گا اس قرضے سے آپ کے پاس کسی اور کو ملے گا. آپ اس میں میرا ساتھ دیں, کاروبار کریں, کاروبار میں برکت ہے, بڑھے گا, آپ آگے جائیں گے. آپ اپنے رائٹ طرف دیکھیں, لوگوں نے کاروبار کیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کلاس 4 کا ملازم تو کلاس 4 ہی ریٹائر ہوتا ہے. اکا دکا کوئی شاید MA BA کر کے بیچارہ کوئی وہ بھی کوئی پروموشن آتی ہے انٹر ڈپارٹمنٹ میں, تو اس میں کہیں پروموٹ ہو جائے تو ہو جائے. ترقی نہیں ہے اس میں, اس میں ترقی ہے. اور یہ سنت ہے. تجارت کریں, کاروبار کریں, محنت کریں, سنت بھی ہے. یہ سنت پہ اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. تو میری یہ کوئی باتیں تھیں. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ جیسے یہ پورٹل ہمارا لگے گا, یہ ہمارا جو جیسے ہی بجٹ پاس یہ بھی ہوگا, نئے سال کا, یہ تو پرانے سال کا تو ہمارا بجٹ نہیں ہے, صرف 2 مہینے ہی ہے جو ہم نے ابھی خالی تنخواہ پینشن دی, کیونکہ ہمارا وہ جو آرڈر ہوا تھا ابھی شکر ہے اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لے لیا ہے. جو انلیگل یہ سیٹس دے رہے تھے ریزرو کی, تو ہم اس میں بجٹ میں اور چیزیں نہیں کر سکے, صرف تنخواہ پینشن وہ بھی ہم کیبنٹ کے تھرو دے رہے تھے اب تک, اور ریسیشنز ہمارے خرچے تھے. تو انشاءاللہ 2 مہینے میں ترقیاتی کام بھی شروع ہو رہے ہیں آپ کے جو رکے ہوئے تھے. ان 2 مہینوں میں وہ بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ within 15-20 days. اور اس کے بعد جو نیا بجٹ آئے گا اس کے بعد میں پورے ویژن کے ساتھ وہ بجٹ دوں گا, اور یہ بجٹ عوامی بجٹ ہوگا, آپ کے لیے ہوگا. لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اس بجٹ کو یہ سمجھیں گے کہ جیسے اپنے گھر میں آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں, گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو نکتہ چینی کے ساتھ, اور اپنا سمجھ کرتے ہیں یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہے, آپ نے اس پیسے پہ ایسے ہی مانیٹرنگ کرنی ہے, ایسے ہی چوکیداری کرنی ہے, میرے لیے, اپنے لیے, اس قوم کے لیے, صوبے کے لیے. آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو کر لیں. جی شکریہ. میں نے شروع میں جو بات کی لا اینڈ آرڈر کی, وہ یہی چیز ہے, اسی میں آتی ہے یہ چیز بھی. دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لا رہے ہیں, اور بہت جلد انشاءاللہ 1 مہینے میں آ جائے گا, کہ جو ہمارا چیکنگ کا طریقہ ہے, اگر اس میں کوئی آپ کی ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ آپ کو پتہ نہ چلے کہ فلانے خانے میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ چلا ناممکن ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس کا. اب انشاءاللہ سسٹم آ رہا ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے پتہ چلے گا اوپر سے ہی اسکین کر کے کہ گاڑی میں منشیات ہے یا بارود, دونوں چیزوں کا. آئس جو ہے اور ہیروئن, ایک خاص مقدار کے بعد میں انشاءاللہ ایکٹ لے کے جا رہا ہوں اسمبلی میں, سزائے موت ہوگی اس کے اوپر. میں ڈرگ ٹریفکرز کو, ان منشیات فروشوں کو جو میری قوم کو تباہ کر رہے ہیں, کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, اور میں ان کو لٹکاؤں گا. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ کام چھوڑ دو, ورنہ آپ لٹکے ہوئے ملو گے. آپ کو میں سولی پہ لٹکاؤں گا, کیونکہ آپ ہماری پوری قوم کو سولی پہ لٹکا رہے ہو. تو یہ بھی واضح ہے کہ اس پہ ایک ایکٹ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. اور چونکہ منشیات کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے, اسپیشلی آئس, اس کا زیادہ ہو گیا ہے, تو تھوڑا فرق ہے جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس میں. ہیروئن جو ہے وہ بندے کو کمزور کر کے. The commission shall supersede by any previous commission of the appointment of a governor of a province of the Punjab, given under my hand and seal at Islamabad this 10th day of May 2024. Asif Ali Zardari, President. May I now request the Honorable Chief Justice, Lahore High Court, Lahore, to kindly administer the oath of the Governor Punjab to Sardar Singh Haider Khan. جی صدا صاحب. جی صدا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سردار سلیم حیدر خان
सिद्क़े दिल से ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला न दूंगा और न उस पर ज़ाहिर करूँगा जो बहैसियत गवर्नर सूबा पंजाब मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजूज़ जबकि बहैसियत गवर्नर अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हूँ अंजामदेही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। थैंक यू सर। सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर गवर्नर पंजाब ओहदे का हल्फ उठा लिया है। लाहौर में गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फबरदारी हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने उनसे हल्फ लिया है। सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर गवर्नर पंजाब अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सरदार सलीम हैदर खान नए गवर्नर पंजाब बन गए हैं। सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर गवर्नर पंजाब ओहदे का हल्फ उठा लिया है। लाहौर में गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फबरदारी हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने नए गवर्नर से हल्फ लिया है। सरदार सलीम हैदर खान बतौर गवर्नर पंजाब बन गए हैं। सरदार सलीम हैदर खान ने नए गवर्नर का हल्फ उठा लिया है। नए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। लाहौर में गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फबरदारी रखी गई। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। मैयत इस्लामाबाद छोड़कर पीआईए की परवाज लवाहिकीन को लेकर स्कर्दू पहुंच गई। 6 साला वजाहत का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। लवाहिकीन मैयत को पीआईए में कार्गो करके जहाज में बैठ गए। पीआईए स्टाफ ने मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर छोड़ दी और परवाज स्कर्दू के लिए रवाना हो गई। वालिदैन स्कर्दू पहुंचे तो मैयत ना मिली। सदमे से वालिदा बेहोश हो गई। लवाहिकीन का पीआईए की नाअहली पर एहतजाज। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।